ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهم غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، اور جناب لوط علی نبینا وعلیہ السلام کو بھی ہم نے حکومت عطا فرمائی، وعلماً اور علم عطا فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس کو اس بستی سے بچا دیا، نجات عطا فرمائی کہ جو برے کام کیا کرتی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بلا شبہ وہ ایک بدترین قوم تھی اور
قانون کی خلاف ورزی کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھا. جملہ مستانفہ پیرنتھیٹیکل سینٹینس ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. یہاں اس کی ترجمہ یوں کیا کہ کیونکہ یہ سوال ہے کہ کیوں اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کی ذات بابرکات کو بھی عزت عطا فرمائی. یہ اس کا فعل معذوف نکالنا پڑے گا. اذکر نوحًا، نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے. اذ نادا من قبل، جس وقت کہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی پکار کو قبول فرمایا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے اسے بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی بہت بڑے غم سے بچا نکالا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں اس کی امداد فرمائی یا اس کو غلبہ عطا فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کے مقابلے میں اس کی ہم نے امداد فرمائی اور غلبہ مرحمت فرمایا. انہم کانوا قوم سوء، واقعی وہ ایک بدترین قوم تھی. اغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. داؤد و سلیمان، اس میں بھی جو نسب ہے داؤدہ پر اور سلیمانہ پر، اس کا فعل معذوف ہے. اذکر، آپ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے. اذ یحکمان فی الحرث، جس وقت کہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں اپنا محاکمہ، اپنا فیصلہ، اپنی ججمنٹ سنا رہے تھے. اذ نفشت فی غنم القوم، جس وقت کہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جبکہ قوم کی بکریاں رات کو کھل گئی تھیں. میں نے پہلے بھی ترجمے میں عرض کیا تھا کہ نفشن روئی یا اون کے دھننے کو بھی کہتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اسی نفس سے ہی منفوش ہے. دھنی ہوئی روئی کی مانند پہاڑ ہو جائیں گے. ایک معنی اس کا روئی کا یا اون کا دھننا، ٹو جن، جس کو انگریزی میں کہتے ہو، جیننگ آف دا کاٹن، جیننگ آف دا وول. تو یہ دوسرا معنی ہے رات کے وقت کسی کا کھیت چر جانا. جس وقت کہ ایک قوم کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں چر کے اس کو اجاڑ گئی تھی، یعنی رات کو کھل گئیں اور جا کر کے اس کا کھیت چر دیا. تو یہ مقدمہ درپیش تھا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ فیصلہ جناب سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے پہاڑوں کو جناب داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کے تابع کر دیا. یسبحنا، در آن حال کے وہ تسبیحیں کہہ رہے تھے، پہاڑ تسبیحیں کہتے تھے. والطیرہ، طیرہ کا عطف جو ہے یہ الجبالہ پر ہے، یعنی پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، در آن حال کے وہ تسبیحیں کہتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم خود یہ کام کرنے والے تھے، ہمارا اپنا انتظام تھا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے اس کو ذرا بدتر بنانے کا ہنر سکھا دیا. لَكُمْ، تمہارے لیے، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارے خوف سے بچائے، تمہارے نفع کے لیے. اس کو لام کا دے، لام انتفاع کا، تمہارے نفع کے لیے
ہم نے اس کو ذرا بختر بنانے کا ہنر یا فن سکھا دیا تاکہ وہ زریں اور بختر تمہیں تمہارے خوف سے بچائیں، یعنی ڈیفینس کے کام آئیں۔ فہل انتم شاکرون، کیا اب تم شکر گزار بنو گے، کیا تم شکریہ ادا کرو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے الریحہ کا تو الجبالہ پر ہوگا، الطیرہ پر ہوگا، اور ہم نے تیز چلنے والی آندھیوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، جو کہ اس کے حکم سے چل رہی تھی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت عطا فرما رکھی تھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں میں سے ان کو تابع کر دیا جو اس کے لیے ڈبکیاں لگایا کرتے تھے، پانی میں غوطے کھایا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم خود ان کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، خود ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ، اور آپ جناب ایوب علی نبینا وعلیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ نادا ربہ، جس وقت انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، کن الفاظ میں؟ انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف نے آ چھوا ہے، کہ مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار عالم تو سب رحم کرنے والوں سے مقابلتاً زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی بات کو قبول فرما لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جو تکلیف اسے آ پہنچی تھی، جس تکلیف میں مبتلا تھا، ہم نے وہ تکلیف دور فرما دی۔ وَآتَيْنَاهُ آلَهُ، ہم نے اس کے اہل و عیال پھر سے اسے عطا کیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل اور بھی ان کو عطا فرمائے۔ رحمتاً من عندنا، یہ ان کا کوئی لیگل رائٹ نہیں تھا، بلکہ ہم نے محض اپنے فضل و کرم سے ان پر یہ مہربانی فرمائی۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور ان کو ہم نے ایک یادگار بنا دیا عبادت گزاروں کے لیے۔ آیات طیبات کا دیکھ لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ قرآن مجید نے اس جگہ اس سورت کا تعارف بطور سورہ انبیاء کے کرایا، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا باقی صورتوں میں بھی بکثرت ذکر پایا جاتا ہے، لیکن ضمناً یہاں ٹارگٹ بنا کے، نشانہ بنا کے، موضوع گفتگو بنا کے خاص طور پر ان کی لسٹ پیش کی کہ کس نبی نے کیا کیا، کس طرح کی ابتلاعات میں وہ مبتلا ہوئے، اور انہوں نے اپنے مصائب و مشکلات میں دامن صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں سے اور رحمتوں سے انہیں مالا مال فرمایا۔ جس میں جو مورل اچیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کی جو سنت طیبہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جاری رہی ہے، وہی عام انسانیت کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص مبتلا مصیبت ہو تو انبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق خدا کی رضا جوئی میں لب ہو سکوت آشنا، دل میں خیال یار ہو، ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی نرازدار ہو۔ جس طرح انہوں نے صبر و استقامت اور استقلال دکھایا ہے، اگر یہ لوگ بھی صبر و استقلال کا مکمل طور پر مظاہرہ کریں گے، ان کی یادوں کو تازہ کریں گے، تو ہم بھی اپنی بارگاہ سے ان پر کیے جانے والے لطف و عطا کا ایک نمونہ ان پر بھی پیش کریں گے۔ یہ ایک سبق ہے، اور اس میں جو ہمارے اصولیوں کے ہاں قانون قیاس کہتے ہیں، قانون قیاس کا بھی مبحث ہے، یعنی ان کی مصیبتیں، ان کا صبر، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کامیابی۔ اسی طریقے سے بندگان خدا کو مصائب و مشکلات کا پیش آنا، ان کا صبر و استقامت دکھانا، نتیجے میں اسی طرح کی رحمت پروردگار کی نازل ہونا، یہ اس سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانون قیاس، لیگل انالوجی۔ اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام جو ہیں، ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا اور حکومت بھی۔
بعض आले इल्म ने कहा है कि फलां ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये नबी भी थे और अपने इलाके के हुक्मरान भी थे, अपने इलाके के हुक्मरान भी थे। हालांकि तहकीक इनके बारे में ये है कि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के थे और हुक्मरान कुल रुए ज़मीन के थे। और दूसरी बात, दूसरी उन्होंने ये गलती खाई है कि उनको कहना कि ये एक उनमें एक ख़ास बात थी कि वो नबी भी थे और हुक्मरान भी थे। कायदा ये है जो जिस जगह का नबी है उसका वो हुक्मरान भी होता है। जो जिस जगह का रसूल होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, उलमाए अकायद ने लिखा ये तीनों बातें उसके पास होती है, उसके नायब फिर उसके बिहाफ पर काम करते हैं। नबूवत एक एजाजी टाइटल नहीं है बल्कि एक मौसर किस्म का रैंक है। खुदा की तरफ से जो इत्तलात मिलती हैं उनके मुताबिक वो अपने तसर्रुफात फरमाते हैं और खुदा के कानून के मुताबिक हुकूमत करते हैं। उनके पास इंतज़ामिया भी, अदलिया भी और मुक़न्निना तीनों इदारे नबियों के पास होते हैं। मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, ये आयत रूलिंग के लिए। मा अरसलना मिर रसूलिन, मा नाफिया के बाद नकरा बदखूल मिन हो तो इतलाक़ उमूम ताम्मा का फ़ायदा देता है। माना ये होते हैं कि कोई भी रसूल नहीं है जिसको हमने ऐसी हालत में भेजा हो कि वो बेख्तियार हो। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इल्ला लियुताअ, ताकि उसकी इताअत कराई जाए। ये नहीं है कि उसकी इताअत करे, फेल मजहूल है, पैसिव वॉइस है जिसमें फेल करने वाले का दखली, जिस पर फेल वाक़ा होता है उसका जिक्र है, ताकि उनसे इताअत, ताकि उनकी इताअत करवाई जाए बिइज़्निल्लाह। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम आते हैं तो हाथ जोड़ के, जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने कहा ना कि गुरदासपुर की अदालत में कि मैं आइंदा कभी इलाहाबाद शाये नहीं करूंगा और मैं अपनी गवर्नमेंट बरतानिया का सही बरखुरदार बन के रहूंगा, ये काफिराना कलमे है नबी के लिए। नबी ये कहने का पाबंद नहीं है, नबी को ये कहने की इजाजत नहीं। नबी को है हुक्म कुल या अय्युहल काफिरून, बरमला तौर पर डंके की चोट पर कह दो काफिरो बेईमानो, मैं तुम्हारे हुक्म मानने के लिए, नया हुक्म मनवाने के लिए आया। अगर ऐसा करना मुमकिन ही वतन छोड़ दूंगा लेकिन अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की हुकूमतों में और बाकी हुकूमतों में ये फर्क है। तो लूत अलैहिस्सलाम को इल्म भी दिया, हिकमत भी दी, इसीलिए ये फैसला करने के लिए किस नबी का कितना इल्म है उसके प्रेस्क्राइब्ड एरिया से भी इसकी डिटर्मिनेशन की जा सकती है। ये फैसला किया जा सकता है कि किस नबी का इल्म कितना है, ये देखेंगे कि उसका दायरा इख्तियार कितना है, उसकी जुरिस्डिक्शन, जितने एरिया का वो नबी हो उतने एरिया का वो हुक्मरान भी होता है। हुक्मरान के लिए ये जरूरी होता है कि वो उस जगह का दानाए राज भी हो। कहते हैं कि दुनिया में बेशुमार हुक्मरान हैं कि जो दानाए राज नहीं है, इसी वजह से तो इनकी हुकूमत नाकिस है। इनकी हुकूमत पर यही हमें इतराज है कि जब किसी बात को जानते नहीं हुकूमत क्यों करते हैं। हुकूमत वो हाकिम उसको समझे जो जानता है। नबियों ने उनको हुक्म दिया लितहकुम बैनन नास बिल हक, हमने इसलिए ये कुरान मजीद नाज़िल किया ताकि तू लोगों के दरमियान फैसला करे, हुकूमत तू करे, हुक्म हमारा है लेकिन तेरे हाथ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। तो फिर जितना इलाके का वो नबी या रसूल होता है उतने इलाके का उसके पास हुकूमत भी होती है। फिर जितने इलाके की हुकूमत हो उसको ये भी पता होना चाहिए पॉपुलेशन कितनी है, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं, सनत, इरफत, ज़राअत और तिजारत, ये चार आज तक पूरी दुनिया में सोर्सेज ऑफ इनकम तस्लीम हुए, 4.25 भी तस्लीम नहीं हुए। जिसको यही पता नहीं कि मैं जिस इलाके का नबी पैदावार कितनी है, लोग कितने हैं, प्रेस्क्राइब्ड एरिया कितना है, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, इनकी मुश्किलात क्या हैं, इस जगह की आबो हवा क्या है, किस मौसम में किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। तो अगर नबी को इतना भी पता नहीं तो फिर तो सिर्फ दीनी कामों के लिए आएगा, दुनियावी कामों के लिए किसी और को नबी मानना पड़ेगा। नबी जमी मामलात में नबी होता है। फिर उसका फैसला किसे, जो जो उसका दायरा नबूवत खुलता जाए तो उसके इल्म में वुसअत लाजिम आती है, तो उसके इख्तियारात में वुसअत लाजिम आती है। अगर उसका दायरा नबूवत एक गांव या 10 गांव या एक इलाके से फैल कर एक पूरे सूबे पर चला जाए तो फिर उसकी नबूवत का दायरा जितना फैलता जाएगा साथ ही उसका इल्म भी फैलता जाएगा। अगर वो किसी बर्रे आजम का नबी या रसूल हो तो फिर उसके इल्म का दायरा भी उस बर्रे आजम कॉन्टिनेंट के मुताबिक होगा।
اور اگر وہ کل روئے زمین کے جتنے بھی بر اعظم ہیں ان 7 بر اعظموں کا بیک وقت نبی اور رسول ہو تو پھر چاہیے یہ کہ اس کا علم پورے ان 7 بر اعظموں کو محیط ہو. اگر وہ بر اعظموں کا بھی رسول ہو اور آبی علاقوں کا بھی، سمندر کا بھی، سمندر کی تہہ کا بھی، سمندر کے نیچے کا بھی، نچلی زمین کا بھی، اس سے نچلی زمین کا بھی، تو پھر جو جو اس کا دائرہ نبوت زیادہ وسیع ہوتا جائے گا تو اس کا علم، اس کا اختیار بھی وسیع ہوتا جائے گا. اور اگر اس کا دائرہ نبوت کھل کے آسمانوں تک چلا جائے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں عرش الہی تک، لامکان تک چلا جائے، تو پھر چاہیے یہ کہ اس کا علم بھی لامکان تک جائے. اگر خدا کی کل کائنات میں ایک وقت میں ایک ہی رسول ہو تو اس کا علم اتنا چاہیے کہ کل کائنات کو گھیرے ہوئے ہو. پھر جتنا اس کا علم ہوگا اتنا ہی اس کی حکومت بھی ہوگی. اب میرے محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سرکار کی ذات پاک عالمین کا نذیر ہے. اور نذیر کا لفظ جو ہے یہ امپیریٹو پالیسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاکمانہ پالیسی کے لیے. جو بشیر ہے نا، خوشخبری سنانا، اس کے لیے اختیار نہیں چاہیے، نذیر کے لیے اختیار چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے رب نے نذیر بنا کے سرکار کو بھیجا ہے، رحمت للعالمین بھی، یعنی بشارت بھی سرکار ہی کا کام ہے، نظارت بھی سرکار ہی کا کام ہے، لیکن ہے کل عالمین کے لیے. یعنی جہاں تک کا میں رب ہوں وہاں تک کا رسول ہے، جہاں تک کا میں خالق ہوں وہاں تک کا تو مالک ہے. یوں سمجھیے کہ پروردگار نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دامن رسالت کو وابستہ کر کے پھیلا دیا کہ جہاں تک میں رب کہلاؤں وہاں تک تو رسول کہلائے. میری رحمت کا فیضان کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت بن کے نظر آئے، اور کل کائنات پر تیری نبوت و رسالت کا فیضان رسالت و رحمت کے روپ میں نظر آئے. حاضری ناظری میری بھی ضروری ہے کہ میں خالق اور رب ہوں، حاضری ناظری تیری بھی ضروری ہے کہ تو رحمت اور رسول ہے. آئی بات سمجھ؟ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکومت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمائی، اور ان کو اس بستی سے نجات عطا فرمائی جو بدیاں کیا کرتی تھی. تمہارے پاس قرآن مجید نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں قرآن مجید کی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو آدمی قرآن مجید سامنے رکھ کے نہیں بیٹھتا نا وہ ایک بے ضرورت آدمی ہے. قرآن مجید سامنے رکھیں. 12 میں نے اس بات کی گزارش کی ہے، سارے ساتھی قرآن مجید گودوں میں لے کے بیٹھو تاکہ اپروچ ہو آپ کو کہ میں کس جملے پر بول رہا ہوں. آپ کے سامنے قرآن مجید ہو تو جب میں استدلال کروں تو آپ کو پتا ہو میں نے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ان 2 لفظوں پر گفتگو کی ہے. ان کو علم بھی دیا ہے، توانا بود ہر کے دانا بود. میں گاڑی کو ہینڈل کرنا چاہوں گا، جب میرا علم ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو ہینڈل کس طرح ٹھیک کروں گا؟ گاڑی کی مشینری میں کوئی فالٹ ہو گئی ہے، جب میرا علم اس کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا تو پھر میں اس کا اگر کوئی کسی طرح کے میں ٹھیک ریپیئر کروں گا تو وہ کس طرح ٹھیک ریپیئر کر سکوں گا؟ نبی جب کل کائنات کا رسول بن کر کے آئے، نبی بن کر کے آئے، تو کل کائنات کے جتنے پستوں کو شاد کی باغیں ڈورے ہیں رب اس کو دے دے تو اس کا علم ہی صحیح نہ ہو تو اس کو آپریٹ کس طرح کرے گا؟ یہ ان 2 لفظوں حکم و علما یہ اس پر گفتگو ہوئی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. یہ سدوم، یہ جارڈن میں ایک ایریا ہے جس کو وادی سدوم کہتے ہیں. اس دریا کا نام ہے دریائے لوط، اس ویلی کا نام ہے سدوم، ہماری عربی میں اس کو سدوم کہتے ہیں. اور اس بدبخت قوم نے اس وقت جو نرینہ کے ساتھ بدکاری کی، آج اسی سدوم کے نام پر سوڈومی، لواطت کو انگریزی میں سوڈومی کہتے ہیں. جو بدنصیب یہ عمل خود کرتا ہے وہ سوڈومائٹ کہلاتا ہے، اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کیٹیمائٹ کہلاتا ہے انگریزی میں. یہ سوڈومائٹ اور کیٹیمائٹ اور سدوم یہ دراصل اسی کے بنے ہوئے اشتقاقات ہیں، ڈیریویٹیوز ہیں. آج تک جس جگہ کسی چھوٹے موٹے درویش کی خانقاہ ہے، بیٹھک ہے، رہائش گاہ ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف، گروڑا شریف، سیال شریف، توسا شریف. ہر ایک بزرگ کی رہائش گاہ کو شریف کے نام سے. اب یہ پیغمبر کا ٹھکانہ ہے. ان بد نصیبوں نے ایسے بدعمالی کی کہ آج پوری دنیا میں اس شہر کے نام سے سوڈومی، اب سدومی جو
सदूम का रहने वाला, उसको सदूमी कहना चाहिए ना, तो सोडोमी उसी नाम पर एक बदकारी का नाम पड़ गया। इससे आप अंदाजा करें ये कितना कभी किस्म का फेल है कि पैगंबर की रिहाइश गाह होने के बावजूद उसको शरीफ नहीं कहा गया, वो एक गुनाह का नाम रखिए। ये तमाम मिल्लत इस्लामिया के गयूर और जसूर नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए। ये इतना घटिया फेल है कि पैगंबर की जात को भी परेशानी का बायस बनी है, और पैगंबर के शहर को बजाय इसके कि शरीफ कहें, उसका एक दागे बदनामी के तौर पर उसके नाम के साथ मशहूर हो गया है। अल्लाह करीम बचाए और मुसलमानों की गैरत को महफूज रखे। ये पीछे काफी गुजर चुका हूँ इसके तफसीलात, इसलिए दोबारा ये तफसीलात अर्ज नहीं करता, मगर मैं इतनी बात फिर जरूर अर्ज करूंगा कि कभी कभी इंसान पर अपने गुनाहों, अपनी मासियत की वजह से इस कदर दिल पे स्याही आ जाती है कि जो जो लोग नेकी का दर्स देने वाले उसे अच्छे ही नहीं लगते, नफरत होने लगती है, बदी अपील करने लगती है। कोई नासे अगर नसीहत करना चाहे तो फब्तियां कसता उस पर, हजरते नासे गराएं दीदा उदिल फरशेरा, कोई मुझको ये तो समझाए दे कि समझाएंगे क्या है, नासहा मत कर नसीहत, मुझको क्या समझाए है, नेको बदसूज ये नहीं जब दिल कहीं लग जाए है। ऐसे ऐसे मनहूस किस्म के शुआरा ने गुनाहों की तरबियत की या गुनाहों की हौसला अफजाई की। ये गालिब का कलाम है जो फारसी और उर्दू अदब का बादशाह तस्लीम होता है। देखिए कितना ज़हीन आदमी और कितने घटिया किस्म के काम उस आदमी ने किए हैं। ये लोग जो ये बदकारी करते थे, यहाँ तक पहुँचे कि जिस तारीख फरिश्ते सजा देने के लिए, अजाब नाजिल करने के लिए आए और जनाबे लूत अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात बाबरकात को आगाह करने आए कि आप अपनी जमात को और अपने इताअत गुजारों फरमान बरदारों को साथ लें और इस बस्ती से निकल जाएं। सुभान अल्लाह। हम इस बस्ती को गर्क करने लगे, गर्क इस तरह नहीं करने के पानी में डुबोने लगे हैं, बल्कि वजअलना आलिहा साफिलहा, इसको सब उल्टा करके मारेंगे। वामतरना अलैहिम मिन सजारतिन मिन सिजील ममदूद, ऐसे ही है। और ऊपर जाके कुरान कहता है कि ऊपर उल्टा फेंक के ना ऊपर पत्थरों की बरसात हुई। इसका मतलब यह रब ने को आसमानों पर भी पत्थरों का इंतजाम रखा हुआ है, ऊपर से पत्थर मारे परख से उड़ा के रख दिए। लेकिन हुआ क्या, जिस वक्त वो फरिश्ते आए तो बेरीश बच्चों की शक्ल में आए। जितनी उम्र के बच्चों के साथ वो बदकारी किया करते थे उतनी उम्र के बच्चों के रूप में आए। अब उनकी जसारत का ये आलम कि पैगंबर के घर आए कि ये बच्चे हमारे हवाले करो, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये तुम्हारे मकसद की नहीं, हमारे मकसद। अल्लाह बनी खुदाया तेरा गज़ब किस इंतजार में है। पैगंबर का घर है और इत्तला उनको बेगम करती है। अंदाजा करें कभी ऐसे लोगों के घरों में भी इस तरह के लोग पाए गए। पैगंबर के साथ जिंदगी गुजरी, पैगंबर की बीवी बन के रही और मुद्दतें बीती। सारी दुनिया ने जिनके मुकद्दर में था नसीहत हासिल की, लेकिन इस बेगम ने बदकारों की खबर रसानी का काम इसने जाके बदला। आज बच्चे बड़े मजेदार आए हुए हैं, आज दिन है तुम्हारी ईद का। गुस्सत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो शराफत नफसी होती है, ये भी एक अजीब चीज होती है। उन कौम के नौजवानों को कहते हैं ला तुख़ज़ूनी फी दैफ़ी, यार मेरे मेहमान है, मुझे इनके सामने रुसवा न कर यार। अगर तुम्हारी बुराई इंतहा को ही पहुंच गई, मुझे पैगंबर नहीं मानते हो, तुम्हारी बदनसीबी है यारों, कुछ हया करो। मेहमान हर किसी का मेहमान होता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न। कितनी पोलाइट किस्म की रिक्वेस्ट है। मगर रूमी फरमाते चूं ज़ियादा गश्त दिल रात की नफ्स दूरा बेश गर्दत खीर की। जिस वक्त आदमी का दिल पे स्याही बढ़ जाए नफ्स बेगैरत हो जाता है, किसी बुजुर्ग की बात अपील नहीं करती, बदी अपील करती। आज आप देख लें कुरान ही है ना, इसका दर्स अपील नहीं करता, गाना बजाना अपील करता है। क़यामत के दिन सजा से बचाने वाले बंदो नसाए वो अपील नहीं करते। डांस और रक्स, 4-4 घंटे बैठा हुआ रेसलिंग देख रहा है, इसके नीचे लकीर मार के देख के क्या हासिल क्या हुआ है। इससे तेरी तनख्वाह बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, जिस्मानी कुव्वत बढ़ी है, इज्जत में इजाफा हुआ है,
وہ ظالم تیرے پیسے خرچ ہوئے، یہ اتنا ویلیویبل ٹائم ہے کہ تم مرتے وقت ایک چاہے گا ایک سانس فالتو ادھارا مل جائے، نہیں مل سکے گا۔ اتنی قیمتی زندگی کو کہاں لڑایا ہے؟ کیسا بدنصیب انسان ہے۔ اس میں اگر ایک ایک سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تو تیری زندگی کی قیمت بن جاتی۔ یہ وہی وقت ہے قوم پر کہ پیغمبر ہو کے کہتا ہے کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کر۔ میں ایک شریف انسان ہوں، تنہا ہوں، اس وقت میرا کوئی ساتھی ایسا مضبوط نہیں ہے، مجھے تنہا سمجھ کے ظلم نہ کر۔ یہ پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے کبھی نہیں آئے۔ اس وقت انہوں نے بلا کے اکیلے میں کہا، انہوں نے کہا ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم آئے عذاب دینے کے لیے، آپ بس نکلنے والی بات کر، یہ جانے اور ہم جانے۔ جب قوم مٹنے پہ آتی ہے تو پھر گناہوں کا اس طرح شباب ہوتا ہے، کلائمیکس پر پہنچتا ہے۔ اس وقت میں بھی اور آپ بھی سارے اپنے اپنے حالات پر غور کرو اور ایمانداری سے غور کرو کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ ہر بدی ہمیں اپیل کرتی ہے، ہر اچھائی سے ہم بوجھل ہونے لگتے ہیں، برڈنائز کرنے لگتی ہے۔ یہ وقت قوموں کے مٹنے کا ہے، یہ قرب قیامت کے آثار ہے۔ باپ کی نصیحت قبول نہیں ہوتی، ایک فرینڈ ٹیلی فون پہ بات کر دیتا ہے، اس کے کھوٹے پر بیٹی پر بیٹا ناچنے لگتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں جس کی باپ کی پشت سے پیدا ہوئے اس نے کیا کیا میرے لیے پاپڑ بیلے ہیں، جس ماں کے پیٹ میں رہا ہوں اس نے میرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ باتیں اس کی اپیل کرنے لگی ہیں، جس جاتے جاتے سڑک پہ آنکھ لڑ گئی ہے۔ بدنصیبی ہے قوم کی، یہ مٹنے کا وقت ہے۔ یہ مٹنے والی امتوں کا عالم پیری جتنا بھی مطالعہ کیا کہ یہ اس سے ملتے جلتے حالات ہیں۔ توبہ کرو، سنگت تک توبہ کا پیغام پہنچاؤ۔ خدا کے عذاب کو صرف توبہ ٹال سکتی ہے اور وقت پر کی جائے، وقت بیت جانے پر توبہ بھی کوئی نتیجہ نہیں لائے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی مختصر رودات تھی، وہ لے کے نکلے۔ اب ان کا خیال کیا بیگم میرے ساتھ رہی ہے، یہ بچہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جو قوم عقیدے اور عمل میں کسی قوم کے ساتھ مطابقت کھا جایا کرتی ہے، پھر حشر ان کا انہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بے شک تعلق اپنا کسی کے ساتھ جتائیں، اس کا عقیدہ بھی اور اس کا عمل بھی اس وقت کے کفار سے ٹیلی کرتا تھا۔ اس لیے انجام کا وقت آیا تو لوط علیہ السلام والا انجام اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کانت من الغابرین، باوجود انتہائی کوشش کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر یہ پورا وادی صدوم کا تختہ اٹھایا گیا، جبریل امین ہے، ملائکہ نے وہ پورا تختہ ہی اٹھایا ہوا ہے۔ آسمان کے قریب جا کے اس کو جب زمین پہ الٹا، اب جناب ہڈیاں بکھر گئی، اس پر بھی رب نے اکتفا نہیں کیا۔ اگر موت ہی مراد تھی تو مر تو گئے تھے، وہ اوپر پتھروں کی بارش اور لگاتار من سجیل منضود، لگاتار مسلسل، جس طرح تسبیح میں من کے پڑے ہوئے ہوتے نا، اس طرح دھڑا دھڑ لگاتار کوئی فاصلہ کیے بغیر پتھر برستے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے گناہ کرتے وقت کوئی درمیان میں گیپ نہیں کیا۔ اب جس نوعیت کی کا جرم ہوتا ہے اسی نوعیت کی سزا ہوتی ہے۔ کہانیاں نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ ایک بدترین قوم تھے، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے، اور جس آدمی نے ہمارے لیے جان جوکھوں میں ڈالی تھی اور مصائب و مشکلات کی وادی ہفت خان کو پلکوں کے بل طے کیا تھا، ہم نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، اس کا اجر دیا ہے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے اس کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیا، اس کو رحمت میں داخل کر۔ یہ نہیں فرمایا رحمت اس کے اوپر رحمت نازل کی، کہا رحمت کے اندر داخل کر، سبحان سبحان، یعنی سر سے پاؤں تک اب رحمت میں لوٹے، دوڑے، بھاگے۔ رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ ہم نے اس کو رحمت کے اندر داخل کر دیا، رحمت فرمائی نہیں، دنیائے رحمت میں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ انہو من الصالحین، کیوں؟ ہماری رحمت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ٹھیک راستے پر چلے۔ اب کیا ان کے پاس پیسے کتنے تھے اس کا کوئی ذکر نہیں، ان کی جائیداد کتنی تھی اس کا کوئی ذکر نہیں، ان کے ساتھ قوت افرادی کتنی تھی، پبلک ویٹ کتنا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ کہا اس کا عقیدہ بھی درست تھا، اعمال میں بھی صالح تھا، عقیدے میں بھی صالح تھا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نتیجہ لانے والے ہیں۔ نیت ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو۔ ہم نے پھر اس کو اپنی رحمتوں کی دنیا میں داخل کیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے محبوب،
آپ نوح علیہ السلام کو بھی یاد فرمایا کہ جس نے اس سے پیشتر ہمیں بلایا، بیوی ہے اور بچہ ہے، اگر جو اس بچے میں اختلاف ہے کہ پہلے خامد سے تھا یا اس خامد سے ہو، جس طرح بھی ہو، 945 برس ایک پیغمبر کی محفل ملنا تھوڑی بات ہے، ایک نگاہ سے دیکھے تو صحابی بنتا ہے، تو 945 برس تھوڑی بات ہے، پر ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مصراب میں، پیغمبر ہے لیکن جذب و انجذاب میں، کھچنے اور کھینچنے میں مناسبت چاہیے۔ مقناطیس کھینچتی ہے مگر کس کو؟ لوہے کو، سونے کو نہیں کھینچتی۔ پیلا من کا نیڑے کھڑیے کک اس نو اٹھ مل دے، لالا نال نہ چمڑن اٹھ کے راز نیارے دل دے، کوارڈینیشن چلتا ہے۔ اب جناب خاتون ہے، جوڑے کی زندگی نوح علیہ السلام سے گزارتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک صدی میں کم از کم 6 پشتوں سے لے کر کے 8-10 پشتوں تک اولاد پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ 12 برس کا بچہ جو ہے وہ باپ بن سکتا ہے قانونی شرح میں، تو 12-96 8 پشتوں تک جا سکتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آپ غور کریں کہ نوح علیہ السلام کا جو دور نبوت ہے، دور تبلیغ ہے، وہ کتنی پشتوں پر مشتمل ہوا ہوگا، لیکن بیوی رہ کے مسلمان نہ ہوئی اور بیٹا اس تاریخ دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہے۔ آج سوچا جاتا ہے فلاں بزرگ ہیں، ان کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ پیغمبر جیسی شخصیت کسی کی ہے؟ پیغمبر کا بات ہے، اور اتنا زمانہ گزر گیا، اب وہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ بڑی مدتیں ہوئی تو دھمکیاں دیتا ہے، بس دھمکیاں، تہدید، ڈانٹ ڈپٹ۔ وہ اگر تیرے پاس کوئی سانپ ہے تو نکال، دکھا ہمیں۔ پتھر بھی مارے، برا بھلا بھی کہا۔ اس وقت پیغمبر کی طبیعت میں ایسا جلال آیا جو روکا نہ جا سکتا۔ آپ غضب میں آ کے کہتے مولا کریم قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا کریم گھروں میں بسنے والا اب کوئی کافر باقی نہ چھوڑ، بس میری گزارش ہے۔ سمندر کو نہیں کہا کہ تو سیلاب میں آ جا، کہتے موسمی اثرات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا بارش اوپر سے تو آ جائے، کہتے کہ ایسے برسات کا موسم تھا سیلاب آ گیا، تنوری سے پانی ملا، تنوری پانی کی جگہ، تاکہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ تاریخ ہو نہ انسانیت ہو نہ یہ ہو، یہ سب مانے کہ یہ نوح علیہ السلام کی دعا سے، بلکہ بدعا کلمہ میں توبہ کرتا ہوں، دعائے ضرر سے۔ لفظ بدعا استعمال کرتے ہیں اہل علم، مگر زیادہ ادب والے علماء انبیاء علیہ السلام کی اس دعا کو کہتے ہیں دعائے ضرر۔ آپ نے دعائے ضرر فرمائی تو یہ نتیجہ نکلا۔ قرآن مجید کہتا ہے اس نے ہمیں پکارا پھر گھروں میں کوئی نہ چھوڑا، گھروں میں جتنے بھی تھے نا سب کو لگا دیا۔ فاستجبنا له فنجيناه وآله من الكرب العظیم، ہم نے اس کی بات مان لی، اس کو بھی بچا لیا اور اس کے اہل و عیال کو بھی بہت بڑے غم سے، بہت بڑے دکھ سے بچا لیا۔ ہائے، تو آل میں ان کی بیگم بھی تھی، لیکن عقیدے میں اگر مخالفت کر جائے تو آل نہیں رہتی۔ ہاں، اس لیے کسی بدعمل سید کا قیاس کافر پر کرنا یہ درست نہیں۔ جس طرح ایک امتی گنہگار ہو کے امتی رہتا ہے، سرکار کی شفاعت کا حقدار ہے، اسی طریقے سے ایک سید گنہگار ہو کر سرکار کی نسب سے ملنے والی مراعات اس کو حاصل رہتی ہے۔ جیسا صحابی ہے، اگر متقی نہ ہو، کوئی نیکی اس میں کوئی نہ ہو، بدیاں ہی بدیاں ہوں سوائے سرکار پر ایمان لانے کے، تو
وہ ساری مراعات جو ایک صحابی ہونے کے ٹائٹل سے ملنے والی ہیں اس کو حاصل رہیں گی، یعنی ولیوں سے وہ افضل ہی رہے گا ہر آدمی، گنہگار ہو کر کے بھی ولیوں کی سب سے اگلی صف میں ہو۔ اگر یہ تعلق کٹتے ہیں تو صرف کفر سے کٹتے ہیں، امتی کافر ہو جائے تو امتی نہیں رہتا، سید کافر ہو جائے تو سید نہیں رہتا، لیکن اس پر علماء نے جزم کیا ہے کہ جس کی نسب خاتون جنت سے ملتی ہے کافر ہو سکتا ہے۔ یہ امام رحمۃ مکی نے بھی لکھا ہے سوائے مورکہ میں، اور حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ کے اندر۔ یہ جتنے لوگوں کی مثالیں اس طرح کے لوگ ایسا انہوں نے کیا، ان کی نسب جس کی بھی تلاش کرو، یہ 2-4 سال ہی گزرے ہیں سید بنے کو، اوپر چلو تو سید کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کے مقابلے میں کمک بہم پہنچائی، مدد فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یعنی ساری زندگی کی توانائیاں نبی کی ایک آہ نکل گئی، اس کا جواب نہ بن سکی۔ جتنی ان کی دفاعی طاقت تھی، جتنی ان کے حاکمانہ شوکت تھی، نبی کی فریاد نکل گئی، جے ایک آہ درد دی مارن ہوندہ ملک ویرانی، سبحان کو کافاں دی سبزی سردی ندیے رہ نہ پانی، سبحان بارود دسن کالے میلے مندے حالوں خستوں، جے ایک نعرہ کرن محمد ڈگر پاک شکستوں۔ باب فضل الفقراء مشکاة شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سارے ایسے بکھرے ہوئے بالوں والے، وہ وقت کی تہذیب کے پابند نہ ہو کر، لوگوں کی سویلائزیشن سے کوئی رابطہ نہ پیدا کر کے، ایسا پتہ چلتا ہے بہت بیکورڈ ہیں، بہت پسماندہ ہیں، لیکن اگر کسی بارے میں خدا کی قسم کھا لیں، خدا پہاڑوں کو الٹ دے لیکن کبھی ان کی بات کو جھوٹا نہ کرے۔ یہ ایک آہ درد دی مارن ہوندہ ملک ویرانی، کو کافاں دی سبزی سردی ندیے رہ نہ پانی، سبحان تردامنی پہ میری زاہد نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے، سبحان انہم کانوا قوم سوء